بالا خاتون 1257 کو شیخ ادابالی کے گھر میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور ساتھ ساتھ تلوار بازی اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کی۔ جوانی میں ہی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ صوت میں سکونت اختیار کی۔ شیخ ادابالی کی اور کائی سردار کی آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ بالا خاتون کی شادی 1289 میں کائی سردار عثمان غازی سے ہوئی۔ بالا خاتون نے بہت سے جنگوں میں حصہ لیا اور عثمان غازی کی شانہ بشانہ لڑی۔ بالا خاتون نے اس فانی دنیا میں 87 سال کا عمر گزارا اور 1312 میں ان کا انتقال ہوا۔ اگرچہ ان کی وفات عثمان غازی سے قبل ہوئی، اس لیے ان کو اپنے والد کے ساتھ ہی دفنایا گیا۔ ناظرین کرام، اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو یہ جانکاری دی گئی کہ بالا خاتون کب پیدا ہوئی اور کب شہید ہوئی اور کس کے ساتھ دفنایا گیا۔ اب بات کریں گے کہ کورلش عثمان سیریز میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا کورلش عثمان سیزن 5 میں بالا خاتون کا اینڈ دکھایا جائے گا، جیسے کہ ارطغرل غازی کے لاسٹ سیزن میں یعنی سیزن 5 میں حلیمہ خاتون کا ڈیتھ یعنی اینڈ دکھایا تھا؟ کیا واقعی میں اس طرح ہوگا؟ اگر واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر تو یہ کورلش عثمان سیزن 6 ہے اور یہ کورلش عثمان کا لاسٹ سیزن ہے۔ تو کیا اس لاسٹ سیزن میں بالا خاتون کا اینڈ دکھایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں، آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیا ملعون خاتون کی انٹری ہوگی یا پھر نہیں، اس کے بارے میں ایک بڑا خبر آیا ہے۔ لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں بالا خاتون کے متعلق کہ کیا کورلش عثمان سیزن 6 میں بالا خاتون کا اینڈ دکھایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ ارطغرل غازی کے لاسٹ سیزن میں ارطغرل غازی کی بیوی یعنی حلیمہ خاتون کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا تھا، اس کا اینڈ دکھایا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کورلش عثمان سیزن 6 میں یہ کورلش عثمان سیزن 6 کورلش عثمان کا آخری سیزن ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالا خاتون کا اینڈ دکھایا جا سکتا ہے سیزن 6 کے اینڈ میں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ ملعون خاتون کے بارے میں ایک اہم خبر آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہسٹری وائز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، البائی الب کون تھا؟ کورلش عثمان سیزن 6 میں نظر آنے والا البائی الب کون تھا؟ البائی الب کی تاریخی حقائق آج کی اس ویڈیو میں آپ جان لیجئے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ البائی الب عثمان غازی کے نسل سے ہی تھا، یعنی وہ کئی نسل سے تھا، لیکن ناظرین کرام البائی الب عثمان غازی کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، البائی الب عثمان غازی کا سب سے وفادار اور قریبی سپاہی تھا۔ ایک وقت تک البائی الب نے عثمان غازی کے ساتھ ایک عام سپاہی کے طور پر کام کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ البائی الب کی چھوٹی بیٹی یعنی عائشہ خاتون بڑی ہو گئی۔ لیکن ناظرین کرام، عائشہ خاتون کے ساتھ ایک بڑا راز بھی تھا۔ جب عائشہ خاتون کو یہ لگا کہ اب ہماری زندگی عثمان غازی کے ساتھ ہی ہے، تو انہوں نے راز افشا کرنا مناسب سمجھا۔ راز کچھ اور نہیں تھا، بلکہ راز یہ تھا کہ ہم بھی کائی ہیں۔ عائشہ خاتون نے عثمان غازی کو بتایا کہ ہم کائی نسل سے ہیں اور میرا باپ سنگر تکین کا بیٹا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، البائی الب سنگر تکین کا بیٹا ہے۔ جب عثمان غازی کو یہ پتہ چلا تو اس وقت میں عثمان غازی کافی خوش ہوا، لیکن ساتھ میں عثمان غازی خفا بھی تھا البائی الب سے۔ عثمان بھائی البائی الب سے اس بات پر خفا تھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کئی نسل سے ہیں اور میرے چچا کا جو ہے نا آپ بیٹے ہو۔ اس کے بعد عثمان غازی نے البائی الب کو کچھ قلعوں سے بھی نوازا۔ جو قلعہ البائی الب کو ملا اس میں شامل ہے کرادین قلعہ، کراج احصار قلعہ
اور انا گول قلعہ، یہ 3 قلعے البائی الب کو دیے گئے۔ اس سے پہلے عثمان غازی نے کسی بھی سپاہی کو 3 قلعے کبھی بھی نہیں دیے تھے، لیکن البائی الب کو اتنا بڑا انعام، اس کے پیچھے وجہ البائی الب کی بہادری تھی۔ حتیٰ کہ البائی الب نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ وہ کبھی بھی تخت نہیں چاہتا، نہ پیسہ، نہ تخت اور نہ شہرت، یہ البائی الب نہیں چاہتا تھا۔ اگر چاہتا تھا تو وہ پہلے سے ہی عثمان بے کو بتا سکتا تھا کہ میں سنگور تکین کا بیٹا ہوں اور آپ لوگوں کی نسل سے ہوں، یعنی میں کئی ہوں۔ البائی الب نے ایک عام سپاہی کے طور پر کافی عرصے تک عثمان غازی کے ساتھ کام کیا، اور شاید مرنے تک وہ ایک سپاہی کے طور پر کام کرتا، لیکن اس کی بیٹی نے راز افشا کیا۔ جب عثمان غازی شہید ہوا تو اس کے بعد البائی الب اورحان غازی کی قریبی سپاہیوں میں سے شامل ہو گیا۔ البائی الب اورحان غازی کی قریبی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا، اور البائی الب کے بارے میں کچھ تاریخدان یہ لکھتے ہیں کہ عثمان غازی کی بیٹی فاطمہ خاتون کی شادی البائی الب سے ہوئی تھی۔ تو ناظرین کرام، البائی الب کے بارے میں کم وقت میں بہت سارے معلومات آپ نے جان لی ہے، تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔